السلام علیکم۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے کعبے کو امن کی جگہ اور اقوام عالم کا مرکز بنایا اور ہدایت کی کہ مقام ابراہیم کو مقام عبادت بناؤ۔ آل عمران میں ارشاد ہوا کہ بندگی حق کے لیے ان لوگوں پر خانہ کعبہ کی زیارت فرض ہے جو اس گھر کی طرف چلنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ زاد المعاد اور فتح الباری میں ہے یہ حکم ربانی سن 9 ہجری میں آیا۔ ذی حجہ کا مہینہ تھا لیکن حج کے دن گزر گئے تھے، ورنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حج کے لیے نکل جاتے۔ یاد رکھیے کہ حج صرف ذی حجہ کے مہینے میں ہو سکتا ہے۔ 8ویں سے 13ویں ذی حجہ تک اس کے 6 دن مقرر ہے۔ ضرورت اور مجبوری ہو تو 8ویں سے 4تھے دن یعنی 11ویں ذی حجہ تک کے دن بھی کافی ہیں۔ البتہ یہ یاد رکھیے کہ 8ویں ذی حجہ کے بعد پھر حج کا احرام نہیں باندھا جا سکتا۔ حج کا احرام 1 شوال سے باندھا جا سکتا ہے، اس سے پہلے سے نہیں۔ عمرہ کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ عمرے کے فرائض 3 ہیں، ایک نیت کرنا، احرام باندھنا اور لبیک کہنا، دوسرے کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، تیسرے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا۔ عمرے میں واجب صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے بال کتروانا یا سر منڈانا۔ حج اور عمرے میں جب بھی بال کتروائے جائیں کم از کم 1/4 سر کے بال 1 انچ کم کیے جائیں۔ احرام ایک شرعی اصطلاح ہے، اس کا ایک خاص مطلب ہے۔ یہ حج و عمرے کے مناسک میں سے ایک نہایت اہم منسک ہے۔ مطلب احرام کا یہ ہے کہ حج و عمرے کی دل سے نیت کرنا اور زبان سے تلبیہ کہنا یا ایسا عمل کرنا جو حج و عمرے کے ساتھ مخصوص ہے، جیسے قربانی کے جانور کو خاص علامت اور شعار کے ساتھ حرم کی طرف روانہ کرنا۔ چونکہ ایسا کرنے سے حج و عمرہ کرنے والے پر بعض حلال اور مباح چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے اسے احرام کہا جاتا ہے۔ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ احرام حج اور عمرے کے فرائض میں سے ایک اہم اور بنیادی فرض ہے جس کے بغیر حج اور عمرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مرد جب سلے ہوئے کپڑے اتار کر ایک چادر اوڑھ لیتا ہے، ایک چادر تہمت کے طور پر باندھ لیتا ہے اور سر ننگا رکھتا ہے تو اس کا احرام وجود میں آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب نیت اور تلبیہ سے احرام ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے مرد کے لیے جو چیزیں حرام اور ممنوع قرار پاتی ہیں ان میں سے ایک چیز سلے کپڑے بھی ہیں۔ لیکن اگر کوئی اس کے باوجود سلے ہوئے کپڑے پہنے رکھے اور کسی وقت تک انسلی چادریں استعمال نہ کرے تو اس سے اس کا احرام باطل نہیں ہوتا، احرام اپنی جگہ باقی رہتا ہے۔ البتہ ممنوع چیز کا استعمال کرنے سے صدقہ یا دم لازم آتا ہے، جس سے اس غلطی کی جسے جنایت کہتے ہیں تلافی ہو جاتی ہے۔ احرام کے صرف 2 واجبات ہیں، ایک میقات سے احرام کرنا، دوسرے جن باتوں سے روک دیا گیا ہے ان سے بچنا اور پرہیز کرنا۔ خانہ کعبہ تک پہنچنے کے لیے مختلف راستوں پر ایک مقام متعین ہے جسے میقات کہتے ہیں۔ اس کے آگے حج یا عمرے کے لیے بغیر احرام باندھے نہیں جا سکتے۔ سچ تو یہ ہے کہ میقات کے اندر آپ چاہے کسی مقصد سے جائیں، احرام باندھ کر جائیں، یہ مکے کا حق ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ پہلے یہ حق ادا کرے پھر اپنے کام پر جائے۔ میقات تعداد میں کل 5 ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان کے مسافروں کے لیے چاہے وہ سمندری راستے سے جائیں یا ہوائی راستے سے جائیں، میقات ایک پہاڑی ہے جس کا نام یلملم ہے، اس کے آگے بغیر احرام باندھے نہیں جا سکتے۔ یہ پہاڑی جدہ سے کوئی 6 گھنٹے پہلے ملتی ہے۔ پاکستانیوں کو جو ہوائی جہاز سے سفر کریں کراچی سے احرام باندھ کر نکلنا چاہیے۔ احرام ہوائی جہاز میں بھی باندھا جا سکتا ہے مگر غسل، وضو اور نفل پڑھنے میں دقت ہوگی۔ پھر یلملم کی پہاڑی کہاں سے شروع ہوتی ہے اس کا ٹھیک اندازہ نہ ہونے سے بھی حج کے پہلے فرض کو ٹھیک مقام پر ادا کرنے میں غلطی کا امکان ہے۔ اگر کسی کا ارادہ پہلے مدینہ جانے کا ہے تو ایسی صورت میں یلملم پر احرام نہ باندھا جائے بلکہ وہ جدے سے احرام کے بغیر مدینہ منورہ چلا جائے، پھر وہاں سے مدینے کی میقات ذوالحلیفہ پر احرام باندھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر صاحب قاب قوسین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے احرام باندھا تھا۔ آج کل اس جگہ کو بیر علی کہتے ہیں۔ جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہیں وہ اپنے گھروں سے احرام باندھ کر نکلیں۔ یہی حکم تمام مکے والوں کے لیے بھی ہے، یہی حکم ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو حج تمتع میں عمرے کا احرام کھول دینے کے بعد مقیم مکہ کی حیثیت سے حج کا احرام باندھتے ہیں۔
احرام کے غسل سے پہلے حجامت بنوانا، غیر ضروری بال صاف کرنا، ناخن ترشوا لینا اور غسل میں احرام کی نیت کرنا مستحب ہے۔ احرام 2 سفید چادروں کا ہو تو بہتر ہے، اس میں نئے کپڑے کی کوئی قید نہیں، پاک و صاف دھلی ہوئی چادریں بھی ہو سکتی ہیں، پیبند لگے ہوئے ہوں بھی تو کوئی مذائقہ نہیں۔ ایک چادر 2.5 گز سے کم نہ ہو تو سہولت رہتی ہے۔ ان 2 چادروں میں سے ایک تہبند کے طور پر کام دے گی، اسے اگر بیچ میں سے سلوا لیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ تہبند ناف کے اوپر اس طرح باندھیں گے کہ ٹخنے کھلے رہیں، دوسری کو چادر کی طرح اوڑھ لیا جائے گا۔ چادروں کا کپڑا اونی، سوتی یا توالوں جیسی بنت کا کسی طرح کا ہو سکتا ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ احرام کی حالت میں کیا پہنا جائے۔ ارشاد ہوا کہ حالت احرام میں نہ تو کرتا قمیض پہنو، نہ سر پر امامہ باندھو، نہ شلوار و پاجامہ پہنو اور نہ بارانی پہنو، اور نہ پاؤں میں موزے پہنو۔ حکم یہ ہے کہ جوتا ایسا نہ ہو جس سے ایڑی کی ہڈی چھپ جائے، ایسا بھی کوئی کپڑا نہ پہنو جسے زعفران یا ورس سے رنگا گیا ہو۔ احرام سے دراصل للہیت، اخلاص، اطاعت، عجز و انکسار، نظم و ضبط، تعظیم اور عقیدت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے دل کو خوب ٹٹولیے کہ یہ سفر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے سوا کسی اور غرض کے لیے تو نہیں۔ اگر ایسا ہے تو یہ سفر بیکار ہے۔ حج کا سفر صرف اللہ کی خوشنودی اور آخرت کے ثواب کے لیے ہے۔ یاد رکھیے، مالک الملک کے پاس وہی عمل مقبول ہوتا ہے جو صرف اس کی رضا کے لیے ہو۔ یہ تو وہ سفر ہے جس کا انعام جنت ہے۔ بخاری و مسلم میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج مبرور یعنی وہ حج جو مقبول ہو جائے اس کی جزا جنت ہی ہے۔ ایک اور موقع پر ارشاد نبوی ہوا کہ جس شخص نے محض اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کیا، بے حیائی اور گناہ سے محفوظ رہا تو وہ پاک ہو کر ایسا لوٹتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے روز تھا۔ بخاری و مسلم میں ہے، اللہ کے رسول نے احرام باندھ کر ذوالحلیفہ کی مسجد میں جو مدینے والوں کی میقات ہے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، پھر اس کے بعد سواری پر تشریف فرما ہوئے جب اونٹنی کھڑی ہو گئی تو اس وقت آپ نے احرام کا تلبیہ پڑھا۔ اس سفر کے لیے اور اس سفر میں جو کچھ اللہ سے مانگا جائے دل کھول کر مانگا جائے، منت سے، سماجت سے، ادب سے مانگا جائے۔ یہ موقع بڑا نازک ہوتا ہے، دل تمناؤں سے لبریز، زبان ہزارہ مقاصد کے لیے کھلی ہوتی ہے۔ یہاں بھی جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارا رہنما ہے۔ آپ نے اس موقع پر جو دعا کی، صحیح مسلم میں اس کی تفصیلات ملتی ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ مولا، ہم تجھ سے اس سفر میں نیکی اور احتیاط کے طالب ہیں، ایسے اعمال کے جو تجھے پسند ہو۔ اے اللہ، ہمارے سفر کو ہمارے لیے آسان اور ہلکا بنا دے، اس کی مسافت کو لپیٹ دے۔ اے اللہ، تو سفر میں بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہے اور ہمارے پیچھے ہمارے گھر کا بھی نگران اور خیال رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے سفر کی مصیبت اور ہر ایسی چیز سے پناہ چاہتا ہوں جسے دیکھنے سے کوفت ہو یا دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو یا کسی اور کی محبت کا خیال آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سفر 2 رکعت نفل سے شروع ہوتا تھا۔ یہ سنت ہر مسلمان کے لیے۔ یہ سفر تو بارگاہ الہی میں حاضری کا سفر ہے، قبلہ دین و ایمان کے طواف کا سفر ہے، اسے بھی 2 رکعت نفل سے شروع کرنا چاہیے۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھیے، دوسری میں قل ھو اللہ احد۔ یہ صورتیں یاد نہ ہو تو جو یاد ہوں پڑھ لیں۔ نماز ختم ہو جائے تو آیت الکرسی اور لیلاف قریش پڑھیں۔ دعا مانگ کر جب گھر سے نکلنے کا وقت آئے تو انا انزلنا پڑھ کر گھر سے نکلیں، اور جب سواری میں قدم رکھیں تو بسم اللہ کہیں۔ احرام باندھنے سے پہلے ایک بات کا طے ہونا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ آپ کس طرح کا حج کرنا چاہتے ہیں، اسی کے مطابق احرام باندھ کر نیت کی جائے گی۔ حج کی نیت 3 طرح کی ہوتی ہے، یعنی حج کی 3 صورتیں۔ ایک کا نام ہے افراد، اس میں احرام صرف حج کی نیت سے باندھا جاتا ہے۔ حج ختم ہونے کے بعد بے شک وہاں کے قیام کے زمانے میں جتنی مرتبہ چاہے آدمی عمرہ کرے، ان کے لیے الگ الگ احرام باندھنا ہوگا۔ حج کی نیت دل میں بھی کی جائے اور زبان سے بھی کی جائے۔ حج کی دوسری صورت ہے قران، اس میں حج اور عمرے دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے، چنانچہ احرام باندھتے وقت دونوں کی اکٹھی نیت کریں، پھر تا اختتام عمرہ و حج احرام نہ کھولیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں حج قران کی نیت کی تھی، یہی حج کی 3 صورتوں میں افضل بھی ہے۔
لیکن امت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع پسند فرمایا ہے۔ تمتع کا احرام باندھتے وقت آپ پہلے صرف عمرے کی نیت کریں گے۔ 8ویں ذی الحجہ سے پہلے آپ عمرے کے فرائض اور واجب ادا کر کے احرام کھول دیں گے اور 8ویں ذی الحجہ کو حج کی نیت سے احرام باندھیں گے۔ قران اور تمتع دونوں میں حج کے ساتھ عمرہ بھی شریک ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ تمتع میں عمرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے اور اس کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن قران میں احرام نہیں کھولا جاتا اور پابندیاں برقرار رہتی ہیں۔ حج کی کسی صورت میں بھی ایک بار نیت کر لی جائے تو پھر اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ صرف تمتع میں اس حد تک اجازت ہے کہ عمرے کا طواف شروع کرنے سے پہلے آپ چاہیں تو قران کی نیت کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہوگا کہ مناسک حج ختم ہونے تک آپ احرام نہیں کھول سکیں گے۔ حج اور عمرے کی نیت کرتے وقت یہ بھی دعا کیجئے کہ خداوندہ تو اسے مجھ پر آسان کر دے اور اسے قبول فرما۔ میرے بالوں، میرے چہرے، میرے جسم اور میرے تمام اعضاء نے تیرے اور صرف تیرے لیے احرام باندھا ہے۔ نیت اور دعاؤں کے لیے اگر عربی الفاظ یاد ہوں تو بہتر ہیں، لیکن جب انہیں یاد کیا جائے تو ان کا مطلب بھی سمجھ لیا جائے، ورنہ آدمی اپنی زبان میں سمجھ کر خشوع و خضوع سے بھی نیت کر سکتا ہے اور دعائیں بھی مانگ سکتا ہے۔ کون مسلمان ہوگا جسے قرآنی الفاظ کی کوئی نہ کوئی دعا یاد نہ ہو؟ بہتر ہے کہ ان دعاؤں کو دہراتا رہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ احرام میں جن چیزوں سے روکا جاتا ہے انہیں اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے۔ قرآن حکیم کی ایک آیت میں صاف حکم ہے کہ احرام میں رفث، فسق و فجور اور جدال منع۔ رفث کا مطلب ہے عورتوں کے سامنے مردوں کا یا مردوں کے سامنے عورتوں کا اشارتاً یا خوب کھل کر عورت و مرد کے تنہائی کے تعلقات کی باتیں کرنا، یا لذت کا کام کرنا، یا ایک دوسرے کو رغبت سے ہاتھ لگانا، یا جنسی رغبت سے دیکھنا، یا مذاق اور تفریح کرنا کہ لذت ملی۔ فسق و فجور کا مطلب ہے اللہ کی نافرمانی اور کسی گناہ کا ارتکاب کرنا۔ گناہ تو ویسے بھی منع ہے، احرام کی حالت میں اس کے منع ہونے کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ جدال یعنی لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، بیکار کی بحث و تکرار مشتعل کرنے کے لیے تہمت تراشی وغیرہ بھی اسی ضمن میں آتی ہے۔ احرام کی حالت میں صحرائی اور جنگلی جانوروں کا شکار نہیں کر سکتے، شکار کرنے میں کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ پالتو جانور جیسے اونٹ، گائے، بھینس، بکری، دمبے کا ذبح کرنا ممنوع نہیں ہے۔ ایسے جانوروں کا مارنا بھی ناجائز نہیں جو کاٹنے اور مارنے کے لیے حملہ کرتے ہیں، جیسے بھیڑی۔ زہریلے جانور جیسے سانپ، بچھو، بھیڑ، مچھر، پسو۔ البتہ یاد رکھیے کہ جوں کا مارنا منع ہے کیونکہ وہ بدن کے میل سے پیدا ہوتی ہے۔ سلا ہوا کپڑا پہننا بھی منع ہے۔ سلے ہوئے کپڑے سے مراد وہ کپڑا ہے جو مرد کے بدن کے اکثر حصے کو ڈھانک لے اور جسم کی مناسبت سے خاص وضع میں تراشا اور سیا گیا ہو۔ خوشبودار چیز جیسے زعفران اور ورس سے رنگا ہوا کپڑا پہننا منع ہے، کیونکہ ان بوٹیوں میں خوشبو بھی ہوتی ہے اور شوخ رنگ بھی۔ خوشبو زائل ہو جائے تو ان بوٹیوں کا رنگا ہوا کپڑا بھی جائز ہے۔ احرام میں منہ اور سر کا کسی چیز سے بھی چھپانا مرد کے لیے جائز نہیں، خواہ وہ کپڑا ہو، پتے ہوں یا کاغذ وغیرہ۔ منہ اور سر کو اس طرح ڈھکنا کہ وہ چیز منہ اور سر سے لگ جائے منع ہے۔ منہ اور سر سے مراد پورا منہ اور پورا سر نہیں، بلکہ اس کے بعد حصوں کا ڈھکنا بھی اسی طرح منع ہے۔ داڑھی اور سر کے بالوں کو خوشبودار صابن سے دھونا یا کسی لیپ یا ویسلین وغیرہ سے جمانا بھی منع ہے۔ اس سے جوؤں کے مرنے اور بال ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بالوں میں مہندی لگانا جائز نہیں۔ خوشبو استعمال کرنا خواہ جسم پر لگائے یا کپڑے پر یا سونگھے ہر طرح منع ہے۔ خوشبو میں وہ چیزیں شامل ہیں جن میں کسی طرح کی خوشبو ہو، جیسے عطر، پھل، پھول اور بعض سبزیاں۔ خوشبودار چیز کا کھانا ممنوع نہیں۔ آم، امرود، خربوزہ، سیب، سنترا، انار وغیرہ سونگھنا تو منع ہے، کھانا منع نہیں۔ جو چیزیں خود خوشبو کہلاتی ہیں جیسے لونگ، الائچی، دار چینی، گلاب، زعفران، مشک، ان کا سونگھنا اور کھانا دونوں ممنوع۔ تیل سر میں ڈالنا، بدن پر ملنا یا جسم کے کسی حصے پر لگانا ممنوع۔ جسم کے بالوں کا خواہ وہ سر کے ہوں یا داڑھی کے یا کسی اور حصے کے منڈانا، کتروانا، اکھاڑنا، جلا دینا یا کسی دوا اور پاؤڈر سے دور کرنا منع ہے۔ بدن کو بے احتیاطی سے
اس طرح سے کھجلانا کہ اس کے کسی حصے کا بال ٹوٹ جائے یا جوں مر جائے یا گر جائے ممنوع۔ حرم شریف کے کسی درخت یا گھاس کو کاٹنا، اکھاڑنا یا کسی جانور کو حرم میں چرانا بھی منع ہے۔ البتہ آگ جلانے کے لیے ایک خاص طرح کی سوکھی گھاس کو کاٹنا اور اکھاڑنا منع نہیں۔ ان ممنوعات سے احرام کی حالت میں بچنا اور پرہیز کرنا واجب ہے۔ اگر احرام باندھنے کے بعد جان کر یا انجانے میں مرضی سے یا اتفاق اور غلطی سے کوئی ایسا کام کر لیا جو منع ہے تو احرام تو برقرار رہتا ہے، لیکن اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے۔ احرام سے پہلے غسل کرنا، اور اگر کسی وجہ سے غسل نہ ہو سکے تو وضو کرنا چاہیے، لیکن تیمم نہیں ہو سکتا۔ دراصل یہ غسل یا وضو ناپاکی سے پاکی کے لیے نہیں بلکہ صفائی اور فرحت کے لیے ہے۔ یہ نابالغ بچوں کے لیے بھی سنت ہے۔ احرام شروع کرنے سے پہلے جسم پر خوشبو لگانا سنت ہے، بشرطے کہ یہ ایسی خوشبو ہو یا ایسے طریقے سے لگائی جائے کہ کپڑے پر اس کا نشان دیکھنے میں نہ آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پر خوشبو لگاتے تھے احرام باندھنے سے پہلے۔ غسل یا وضو کے بعد 2 رکعت نماز سنت بنیت واجب پڑھنا چاہیے، بشرطے کہ وقت مکروہ نہ ہو۔ احرام کے وقت ایک تلبیہ کہنا فرض اور 1 سے زیادہ بار کہنا سنت ہے۔ پہلی مرتبہ کم سے کم 3 بار کہنا چاہیے۔ مرد کو تلبیہ اونچی آواز سے کہنا چاہیے، پھر آہستہ سے درود پڑھنا چاہیے۔ یہ الفاظ وہ ہیں جو اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے نکلے ہیں اور صحیح مسلم میں ہے کہ تواتر سے ثابت ہیں، اس لیے ان کا کوئی بدل نہیں۔ تلبیہ یا لبیک پڑھنے کے بھی آداب ہیں، اسے 4 جگہ توڑ کر پڑھنا چاہیے، اس طرح: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یعنی حاضر ہوں اے اللہ، تیرے حضور حاضر ہوں، تیری پکار پر، تیرے در پر حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک حمد و شکر کا مستحق تو ہی ہے، انعام و اکرام کرنا تیرا ہی حق ہے، تمام اقتدار تیرا ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ احرام باندھ لینے کے بعد اس کی کثرت رکھیں، بلندیوں پر چڑھیں، اتار پر آئیں تو اسے پڑھتے رہیں، بلندی پر چڑھیں تو تلبیہ زور سے کہنا چاہیے۔ جیسے ہی آپ پہلی مرتبہ حرم میں داخل ہوں، حج کے لیے یا عمرے کے لیے، اور خانہ کعبہ پر نظر پڑ جائے تو تلبیہ پڑھنا موقوف کر دیں۔ طواف اور سعی میں تلبیہ نہیں پڑھا جاتا۔ جب مکہ معظمہ سے نکل کر عرفات کی طرف بڑھیں گے تو پھر تلبیہ بلند ہوگا۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کے ان گھڑے پتھر کے نشان پر پہلی کنکری نہ ماریں گے۔ ملا علی قاری اور بہت سے فقہا نے لکھا ہے کہ احرام کی حالت میں کپڑے دھونا، مسواک کرنا، ٹوٹے ہوئے ناخن کو کاٹ ڈالنا، سرما لگانا، آئینہ دیکھنا، دانت نکلوانا، زخم، پھنسی، پھوڑے پر مرہم پٹی کرانا، سر کے نیچے تکیہ رکھنا، بشرطے کہ منہ تکیے پر نہ ہو، ایسا جوتا پہننا جس سے پاؤں کی پشت کھلی رہے، گھی، چربی اور تیل جس میں خوشبو نہ ہو کھانا اور زخم پر لگانا، یہ سب کام بلا کراہت جائز ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا عورتوں پر جہاد فرض ہے؟ جو کچھ اس موقع پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے لیے حج اور عمرہ جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں عورت کو ایک مکمل شخصیت نہیں سمجھا گیا، نہ اسے کوئی قانونی حیثیت دی گئی، مگر اسلام عورتوں کو یہ حق دیتا ہے۔ اس لیے شریعت کے کئی مسائل ایسے ہیں جو عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں، جیسے یہی حدیث مبارک جو آپ نے سنی کہ عورتوں کے لیے جہاد نہیں ہے۔ حج اور عمرہ ان کے لیے جہاد کی جگہ ہے۔ حج اور عمرے میں عورتوں کے لیے بعض خصوصی احکام ہیں۔ عورت محرم یا شوہر کے بغیر حج پر نہیں جا سکتی۔ محرم وہ شخص ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر بڑی بوئی عورت بھی صرف اپنی ذات پر بھروسہ کر کے تنہا حج پر چلی جائے تو اس کا حج تو ہو جائے گا، لیکن ایک بنیادی حکم کو توڑنے سے اسے گناہ ہوگا۔ البتہ اگر وہ کسی ایسے قافلے یا گروہ میں شریک ہو جائے جس میں اس کی جان پہچان کی ایسی عورتیں ہوں جن کی وجہ سے امن، عافیت، ہر طرح کی حفاظت اور ساتھ داری کی تمانیت ہو تو اس کے حج پر نکلنے میں کراہت کم ہو جائے گی۔ مالدار عورت جس پر حج فرض ہو گیا مگر اس کا نہ شوہر ہو نہ کوئی محرم تو اس کو چاہیے کہ نکاح کر لے اور شوہر کے ساتھ حج پر چلی جائے۔ بعض فقہا کا خیال ہے کہ اس کے لیے نکاح کرنا واجب نہیں، وہ خاندان یا قبیلے کی عورتوں کے ساتھ شریک ہو جائے۔
اگر حج فرض ہو گیا ہے، محرم موجود ہے لیکن خاوند اجازت نہیں دیتا تو اسے مجبور کیا جا سکتا ہے، پھر بھی وہ نہ مانے تو عورت خاوند کی اجازت کے بغیر محرم کے ساتھ حج پر جا سکتی ہے۔ یہ حکم صرف فرض حج کے لیے، نفل حج کے لیے خاوند کی اجازت ضروری ہے۔ عدت کی صورت میں عورت حج پر نہیں جا سکتی، اگر چلی جائے تو حج تو ہو جائے گا لیکن عدت کے احکام توڑنے کا گناہ ہوگا۔ زاد المعاد میں ہے اگر حج کے سفر میں زچگی ہو جائے تو کچھ حرج نہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ذوالحلیفہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس کی زچگی ہو گئی تھی۔ ارشاد نبوی ہوا کہ غسل کر لیں، سفر جاری رکھیں اور احرام میں آ جائیں، یعنی حج کی نیت کر لیں۔ ذوالحلیفہ مدینہ والوں کی میقات ہے، یہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا۔ اگر کوئی خاتون حج کے زمانے میں فطری اسباب کی بنا پر ناپاک ہو گئی تو صرف طواف، اور ظاہر ہے کہ نماز چھوڑ دے گی اور تمام مناسک حج پورے کرے گی۔ پاکی کے بعد طواف افاضہ کرے گی۔ طواف کے بغیر وہ مکہ چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اگر کوئی عورت 12ویں ذی الحجہ کو پاک ہو گئی اور غروب آفتاب میں اتنا وقت باقی ہے کہ وہ جلدی سے غسل کر کے طواف کے 4 چکر بھی پورے کر سکے تو فوراً ایسا کرے، ورنہ اس کو غلطی کی وجہ سے دم یعنی قربانی دینا ہوگی۔ عورت کے لیے بھی میقات سے پہلے احرام باندھنا افضل ہے۔ احرام باندھنے کے لیے غسل یا وضو، نیت، دوگانہ نماز کے وہی احکام ہیں جو مردوں کے لیے ہیں۔ ماہ والی ایام ہی میں میقات پر پہنچ جائیں تو اس دوران میں بھی غسل یا وضو کرنا چاہیے۔ ہوائی راستے سے جانا ہو تو کراچی ہی سے احرام میں آ جانا افضل ہے۔ تلبیہ عورت بھی 3 ہی مرتبہ کہے گی، اور جب بھی تلبیہ کہے گی تو اس طرح کے ساتھ والی خاتون یا محرم سن سکے۔ اونچی آواز سے تلبیہ کہنے کی اجازت نہیں، سوائے اس کے کہ وہاں کوئی غیر مرد موجود نہ ہو۔ عورت کے لیے احرام کا کوئی لباس مقرر نہیں ہے۔ سنن ابو داؤد میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتیں احرام میں آئیں تو دستانے نہ پہنیں، چہرے پر نقاب نہ ڈالیں۔ بعض عورتیں ماتھے پر چھجا لگا لیتی ہیں اور پھر اس پر کپڑا ڈال کر چہرہ چھپا لیتی ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ پردے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس موقع پر پردے سے اسی نے روکا۔ ایام حج میں بد نظری کا علاج صرف اللہ تعالیٰ کی ہیبت و جلال ہے۔ ہاں، کسی عذر سے کچھ دیر کے لیے اگر لکڑی، پنکھے یا کسی چیز سے چہرے کے آگے آڑ کر لی جائے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ ارشاد نبوی ہوا کہ عورتیں زعفران یا ورس میں رنگا ہوا کپڑا نہ پہنیں۔ ان کے علاوہ جو رنگین کپڑے وہ چاہیں پہن سکتی ہیں، ریشمی کپڑا اور زیور بھی وہ پہن سکتی ہیں۔ شلوار، قمیض، موزے بھی پہن سکتی ہیں۔ انہیں سر ڈھانکنے کی بھی اجازت ہے، چاہے دوپٹے سے ڈھانک لیں، چاہے کوئی رومال سر پر باندھ لیں۔ رومال سر پر باندھنا لباس احرام کی علامت نہیں ہے۔ عورتیں اپنے احرام کا آغاز روزمرہ کے نئے یا صاف دھلے ہوئے کپڑوں سے کر سکتی ہیں۔ عورتوں کو جہاں عام کپڑے پہننے کی اجازت ہے، وہیں انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مکمل ستر پوشی رہے۔ ساری پہننے والی عورتیں لمبی آستینوں اور بند گلے کا کرتا پہنیں یا چادر اوڑے رہیں، یا بہتر ہے کہ لامبا کوٹ پہنے رہیں۔ خوشبو، رنگ اور روغن سے پرہیز کریں۔ عورتوں کو حجر اسود کو بوسہ دینے یا اشارے سے بوسہ دینے کے لیے گھس پیٹ کر مردوں میں جانے کا حکم نہیں، نہ وہ طواف میں رمل کریں گی۔ شیطانوں کو کنکریاں مارتے وقت بھی وہ ہجوم سے بچ کر رہیں گی۔ اگر موقع نہ ہو تو غروب آفتاب کے بعد کنکریاں ماریں گی، جب مردوں کو کنکریاں مارنے کی اجازت نہیں۔ بعض فقہا کا خیال ہے وہ اپنے محرم یا کسی نائب کے ذریعے سے بھی کنکریاں پھینکوا سکتی ہیں۔ خود کنکریاں مارنا بہتر ہے۔ عورت کی طرف سے مرد قربانی کر سکتا ہے۔ عورت کو سر منڈانا حرام ہے، وہ چوتھائی سر سے کچھ بال کاٹ دے گی۔ احرام میں جن کاموں کے کرنے سے منع کیا گیا ہے ان کا کرنا جنایت، یعنی ان پر کفارہ دینا پڑتا ہے۔ ان جنایات میں بعض ایسی ہیں جن سے حج فاسد ہو جاتا ہے، بعض میں 1 قربانی واجب ہوتی ہے، بعض میں 2، بعض ایسی ہیں جن سے صرف صدقہ واجب ہوتا ہے۔ صدقے کی بھی مقدار کم زیادہ ہوتی ہے، بعض صورتوں میں خاص چیز کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، بعض میں قضا واجب ہو جاتی ہے۔
خوشبو استعمال کرنے سے ایک قربانی دینی ہوگی، خوشبودار صابن یا تیل استعمال کرنے سے صدقہ واجب ہو جائے گا۔ ایک موقع پر سارے بدن پر خوشبو لگائی تو ایک قربانی واجب ہوگی، الگ الگ حصوں پر الگ الگ موقعوں پر خوشبو لگائی تو ہر موقع کی الگ قربانی دینا ہوگی۔ اگر ایک عضو سے کم پر معمولی خوشبو لگائی تو صدقہ فطر جتنا صدقہ دینا ہوگا۔ اگر ہاتھوں، پاؤں یا سر میں مہندی لگائی اور مہندی پتلی ہوئی تو ایک قربانی واجب ہے، مہندی گاڑھی ہوئی تو 2 قربانیاں دینی ہوں گی۔ عادت و رواج کے مطابق پورا دن یا پوری رات سلا ہوا کپڑا پہنا تو ایک قربانی لازم آئے گی۔ منہ پر نقاب ڈال لیا یا کسی اور چیز سے سر اور منہ کو ڈھک لیا تو ایک قربانی واجب ہوگی۔ مرد 1 گھنٹے سے کم سر ڈھانکے رکھے تو مٹھی بھر آٹا دینا کافی ہے۔ 1 دن یا 1 رات سے کم میں صدقہ دے۔ سر یا داڑھی کے بالوں کو کسی طرح سے کاٹا جائے، ایک قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح بدن کے دوسرے بال صاف کرنے پر بھی ایک قربانی ہوگی۔ ہاتھ اور پاؤں کے ناخن اگر ایک ہی موقع پر کاٹے تو ایک قربانی، الگ الگ نشستوں میں کاٹے تو 2 قربانیاں واجب ہوں گی۔ جدا جدا کر کے ایک ایک انگلی کا ناخن تراشا تو ہر ناخن کے بدلے صدقہ دے۔ دوسرے کے ناخن کاٹے یا سر مونڈا اور دونوں احرام میں تھے یا دوسرا آدمی احرام میں نہ تھا تو صرف صدقہ دینا ہوگا۔ ناپاکی کی حالت میں طواف زیارت ہو تو ایک گائے یا اونٹ کی قربانی، دوسرا کوئی طواف ہو تو ایک دمبا بھیڑ یا بکری کی قربانی کرنا ہوگی۔ غروب آفتاب سے پہلے عرفہ کی حد سے باہر نکلنے پر ایک قربانی واجب ہوگی۔ اگر طواف زیارت کے 1 یا 2 3 چکر چھوڑ دیے تو ایک قربانی ہوگی، 3 سے زائد چکر چھوڑ دیے تو اعادہ ضروری ہے۔ رخصتی طواف سنت ہے، امام ابو حنیفہ کا خیال ہے اسے ترک کرنے پر ایک قربانی واجب ہوگی۔ ہاں اگر میقات پر جا کر عمرے کا احرام باندھے اور پھر رخصتی طواف کرائے تو کفارہ نہ دینا پڑے گا۔ کسی ایک دن کنکریاں نہ مارنا یا 7 کنکریوں کی جگہ 3 کنکریاں مارنے سے ایک قربانی واجب ہوتی ہے۔ ایک دن میں جس قدر کنکریاں مارنے کا حکم ہے ان میں آدھے سے کم نہ مار سکے تو صدقہ واجب ہوگا۔ اگر عذر سے کوئی ایسا کام کرے جسے بلا عذر کرنے پر قربانی واجب ہوتی ہے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ ہے کہ چاہے تو قربانی کرے، چاہے تو صدقہ فطر کے برابر 6 مسکینوں کو صدقہ دے۔ اگر کسی غلطی پر بلا عذر کے صدقہ واجب ہوتا ہے تو عذر کی صورت میں یہ چھوٹ ہے کہ چاہے تو صدقہ دے، چاہے ہر صدقے کے بدلے روزہ رکھے۔ عذر سے مراد اس جگہ بخار، ناقابل برداشت سردی یا گرمی، درد، جوؤں کی تکلیف دہ حد تک کثرت، زخم اور ہر وہ چیز جس میں مشقت اور تکلیف بہت زیادہ ہو جائے، چاہے یہ عارضہ ہمیشہ رہنے والا ہو یا نہ ہو، چاہے خطرناک ہو یا نہ ہو، تو اس میں رعایت یہ ہے کہ گناہ بھی نہیں ہوتا اور کفارے میں بھی رعایت ہو جاتی ہے۔ جنایت کے معاملے میں بھول چوک، نیند، ہوش، بے ہوشی، اتفاق، بے علمی، غربت، افلاس عذر نہیں سمجھے جاتے۔ حج میں 3 صورتیں ایسی ہیں کہ نہ انہیں آپ کے سوا کوئی اور کر سکتا ہے، نہ ان کا کفارہ دیا جا سکتا ہے۔ وہ 3 باتیں ہیں: نیت احرام، 9ویں تاریخ کو زوال آفتاب کے بعد عرفہ میں ٹھہرنا، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو، عرفات سے واپسی پر طواف زیارت جسے طواف افاضہ یا طواف رکن بھی کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو اعمال بھی ہیں ان میں فدیہ، کفارہ اور بعد میں نیابت بھی جائز ہے، یعنی اپنے بجائے کسی اور سے وہ عمل کرایا جا سکتا ہے۔ رمی ان اعمال میں سے ایک ہے جن میں نائب بنایا جا سکتا ہے۔ حج کرنے والوں پر 5 چیزیں واجب ہیں: مزدلفہ میں رات کو ٹھہرنا، وہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کر پڑھنا، صفا اور مروہ کے بیچ میں دوڑنا، جمرات کو کنکریاں مارنا، سر کے بال منڈانا یا کتروانا اور رخصت کا طواف کرنا جسے طواف وداع بھی کہتے ہیں۔ حج کے واجبات ہی میں قربانی ہے، مگر یہ صرف ان کے لیے واجب ہے جو حج تمتع اور حج قران کرتے ہیں۔ کوئی شرعی معذوری ہو تو حج بدل کرایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ آخر دم تک اس معذوری کے زائل ہونے کی کوئی صورت نظر نہ آتی ہو۔ عورت بھی حج بدل ادا کر سکتی ہے۔ ایک وقت میں ایک ہی شخص کے لیے حج بدل کر سکتا ہے۔ اگر حج بدل کرنے والا کوئی غلطی کر بیٹھے تو اس کا کفارہ وہ اپنی جیب سے ادا کرے گا۔
حج بدل کے لیے اگر کسی نے کسی کو مخصوص کر دیا تو وہی حج بدل کر سکتا ہے، دوسرا نہیں۔ حج بدل کرنے والا حج کو فاسد نہ کرے، اگر ایسا ہو گیا تو اصل شخص کے ذمے فرض باقی رہے گا۔ حج بدل کے لیے اصل شخص خود اپنی زبان سے کہے یا وصیت کر جائے تو حج بدل صحیح ہوگا، اگر وارث بغیر وصیت کے بھی حج بدل کر لے تو بھی صحیح ہوگا۔ جدے سے جب آپ کا قافلہ شوق جذب و سرور سے سرشار مکے کی سمت چلے تو بیت اللہ سے کوئی 12 میل ادھر راستے پر آپ کو دیوار کی شکل میں ایک نشان نظر آئے گا۔ یہ نشان حدیبیہ کے میدان میں ہے۔ یہ جگہ جہاں دیوار ہے شمیسیہ کہلاتی ہے۔ اس کے آگے آپ بڑھے تو الحمدللہ حدود حرم میں داخل ہو گئے۔ ذہن میں رکھیے کہ مکے میں داخل ہوں تو جنت المالا کی طرف سے داخل ہوں۔ یہ مکے کا قبرستان ہے اور یہی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ آسودہ خاک ہے۔ شہر مکہ جیسے ہی نظر آئے دعا مانگیے کہ اے اللہ مجھے اس میں سکون و قرار عطا فرما، یہاں مجھے پاک اور طیب روزی عطا کر۔ یہ شہر تیرا شہر ہے اور یہ گھر تیرا گھر ہے، میں یہاں تیری رحمت کا طلبگار بن کر آیا ہوں۔ اطاعت تیری ہی ہوگی، عبادت تیری ہی ہوگی، تیرے ہر حکم پر میں راضی ہوں۔ میں پریشان ہو کر تیرے عذاب سے گھبرا کر تیری رحمت کا سہارا ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے معاف کر، میرا عذر قبول فرما، مجھے جنت میں جگہ عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ قرآن میں حرم کعبہ کے 2 نام آئے، آل عمران میں بکہ اور سورہ فتح میں مکہ۔ امام زہری کا کہنا ہے کہ مکہ تمام حرم کا نام ہے اور بکہ صرف خانہ کعبہ کا نام ہے۔ مکہ معظمہ آپ پہنچتے ہی وضو کر کے باب السلام سے مسجد حرام میں داخل ہوں۔ داخلے کے وقت سیدھا پاؤں اندر رکھیں اور دعا مانگیں کہ اے اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما اور میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ بیت اللہ پر نظر پڑے تو تکبیر پڑھیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور خوب دعا مانگیں اور پھر طواف کریں۔ اگر آپ نے حج تمتع کی نیت کی ہے تو یہ آپ کے عمرے کا طواف ہے۔ اگر آپ افراد یا قران کی نیت کر کے آئے ہیں تو یہ طواف قدوم ہوگا۔ یہ طواف سنت ہے۔ حجر اسود کی سیدھ سے ہٹ کر اس طرح کھڑے رہیے کہ حجر اسود آپ کے سیدھے ہاتھ پر ہو۔ طواف کرنے سے پہلے نیت کرنا فرض ہے، دل سے بھی اور زبان سے بھی۔ نیت یہ ہے کہ اے اللہ میں تیری خوشنودی کے لیے خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتا ہوں، اسے میرے لیے آسان بنا دے اور میرے اس طواف کو قبول فرما۔ اس نیت کے بعد آپ حجر اسود کے بالکل مقابل میں منہ کر کے کھڑے ہوں اور ہاتھ اٹھائیں، سر سے اوپر نہیں۔ اس موقع پر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہنا کافی ہے۔ مطلب یہ کہ میں اللہ کا نام لے کر طواف شروع کرتا ہوں، وہی سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، یہ کہہ کر دونوں ہاتھ چھوڑ دیجیے اور آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ حجر اسود پر رکھ کر ادب سے اسے بوسہ دیجیے۔ ایسا ممکن نہ ہو تو دونوں ہاتھ مونوں تک اٹھائیے، ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف ہوں جیسے آپ حجر اسود پر ہاتھ رکھ رہے ہوں۔ یہ اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو بوسہ دیجیے، یا اشارہ بھی کافی ہے، اسے استلام کہتے ہیں۔ طواف کرنے میں اس بات کی احتیاط رکھیں کہ ہمیشہ آپ کا بایاں کندھا کعبے کی طرف ہو اور سینہ اس کے بالمقابل نہ ہو۔ بعض لوگ غلطی سے سینہ کعبۃ اللہ کی طرف رکھ کر طواف کرتے ہیں، جو صحیح نہیں ہے۔ عابس ابن ربیعہ تابعی کی روایت بخاری و مسلم میں ہے کہ میں نے حضرت عمر فاروق کو دیکھا کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اگر میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے ہرگز نہ چومتا۔ حجر اسود اصل میں طواف کے آغاز کا نشان ہے۔ اگر طواف کے بعد سعی کرنا ہے تو چادر کو دائیں ہاتھ کے نیچے سے نکال کر بائیں مونڈھے پر ڈال لیجیے۔ پہلے 3 چکروں میں جلدی جلدی چلیے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیے، بازو اور کندھے ہلائیے، اسے رمل کہتے ہیں۔ باقی 4 چکروں میں اسی طرح چلیے جیسے آپ ہمیشہ چلتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ رمل کا حکم صرف مردوں کے لیے ہے۔ اس طرح جب رکن یمانی پر پہنچیے جو یمن کی طرف ہے
تو سنت یہ ہے کہ اسے دونوں ہاتھوں سے یا صرف دائیں ہاتھ سے چھو لیجیے. اسے بوسہ دینا یا بایاں ہاتھ لگانا خلاف سنت ہے. اگر ہجوم کی وجہ سے ہاتھ لگانا ممکن نہ ہو تو ہاتھ لگانے کا اشارہ کر دیجیے یا ویسے ہی گزر جائیے. بیت اللہ کی عمارت کے 4 سرے یا کونے ہیں. رکن اسود اور رکن یمانی کے سوا اور جو 2 رکن ہیں ان کے بارے میں کوئی احکام نہیں. جب آپ چکر لگا کر پھر حجر اسود کے سامنے آئیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر موقع مل جائے تو اسے بوسہ دیجیے یا پہلے کی طرح عمل کیجیے. اس طرح 7 چکر پورے کرنے کے بعد 8ویں مرتبہ حجر اسود کو بوسہ دے کر یا اشارے سے بوسہ دے کر طواف ختم کر دیجیے. طواف کے ہر چکر کے لیے دعائیں ہیں. تمام وقت ذکر الہی میں مشغول رہیے. اگر طواف کی دعائیں یاد نہ ہوں یا کسی کتاب میں دیکھ کر نہ پڑھ سکیں تو جو قرآنی دعائیں یاد ہوں پڑھتے رہیے یا اپنی زبان میں دعا مانگتے رہیے. نیکی کی پرہیزگاری کی دعا کیجیے, توبہ و استغفار کیجیے, مقصدوں کے برانے کی دعا کیجیے, جنت کی تمنا کیجیے, اپنے اہل و عیال, عزیزوں, رشتہ داروں, ملک اور قوم کے لیے دعا کیجیے. اسلام کی سربلندی اور فتح و کامرانی کی استدعا کیجیے. حیات القلوب میں ہے طواف سوائے اس وقت کے جب امام خطبہ دے رہا ہو یا خانہ کعبہ میں جماعت کھڑی ہو, کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے. طواف ختم کر دینے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم پر آئیے. وہاں یا جہاں جگہ مل جائے 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھیے. اب چادر سے دونوں مونڈھے ڈھانک لیجیے. پھر ملتزم پر آ جائیے. ملتزم خانہ کعبہ کے دروازے کی چوکھٹ کے نیچے جو دیوار ہے اس حصے کا نام ہے. یہ حجر اسود سے شروع ہوتی ہے. وہاں بازو پھیلا کر منہ دیوار سے لگا کر لپٹ جائیے اور دل کی گہرائیوں سے خوب رو رو کر الہا و زاری سے دعائیں مانگی. اگر دیوار تک پہنچنا ممکن نہ ہو تو اس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیے اور دعائیں مانگیے. اس سے فارغ ہو کر زمزم پر آئیے. چاہے زمزم پر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑے رہیے اور چھوٹے چھوٹے گھونٹوں سے خوب جی بھر کر اس کا پانی پیجیے. چہرہ اس پانی سے دھو لیجیے اور کچھ سینے اور بدن پر چھڑک لیجیے. زمزم خود بھی پی سکتے ہیں, دوسروں کے لیے بھی لے جا سکتے ہیں. اس سے وضو اور غسل کر سکتے ہیں لیکن طہارت نہیں کر سکتے. زمزم کو مریضوں پر برکت اور شفا کے لیے ڈال سکتے ہیں. زمزم پیتے پیتے دعا کرتے جائیے کہ مولا مجھے وہ علم عطا فرما جو فائدہ پہنچائے, وہ رزق دے جس میں کشادگی ہو, اور ہر مرض سے شفا عطا فرما. اب آپ کوہ صفا کی طرف بڑھیں. کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے سعی کی نیت کیجیے. نیت یہ ہوگی کہ مولا میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکروں کا ارادہ رکھتا ہوں, اسے میرے لیے آسان کر دے اور اپنی مہربانی سے قبول فرما. نیت دل میں کر کے زبان سے کہنا بہتر ہے. اب 3 دفعہ اللہ اکبر کہیے اور ہر مرتبہ اس طرح ہاتھ اٹھائیے جیسے دعا کے لیے اٹھاتے ہیں, یعنی ہتھیلیاں اپنی طرف ہوں. پھر انہیں چھوڑ دیجیے اور مروہ کی طرف قدم بڑھائیے. جب اتار پر پہنچیے تو دوڑنا شروع کیجیے. اب اتار نہیں ہے, اس کی جگہ سبز پتھر لگا دیے گئے ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ کہاں سے کہاں تک دوڑنا ہے. یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے. جب یہ حد گزر جائے تو آپ عام چال سے آگے بڑھیں. سعی کے دوران میں دعائیں مانگتے جائیں, تکبیر و تحلیل کریں اور آہستہ آہستہ درود شریف پڑھتے جائیں. مروہ پر پہنچ کر 1 چکر ختم ہو جاتا ہے. پھر مروہ پر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے وہ سب کچھ کیجیے اور کہیے جو صفا پر کیا تھا, اور نیچے اتر کر دوسرا چکر شروع کیجیے. کل 7 چکر ہوں گے. 7ویں چکر مروہ پر ختم ہوگی. اس کے بعد سر منڈا کر یا سر کے 1-1 انچ بال کتروا کر احرام کھول دیں. یہاں یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ یہ حکم عمرہ کرنے والوں کے لیے ہے یا حج تمتع کی نیت کرنے والوں کے لیے ہے. جو قران یا افراد کا احرام باندھیں گے وہ نہ حجامت کرائیں گے اور نہ احرام کھولیں گے. جس نے افراد یعنی صرف حج کا احرام باندھا وہ چاہے پہلے طواف کے بعد سعی کرے یا طواف زیارت کے بعد سعی کرے, دونوں طرح جائز ہے. صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانا حضرت حاجرہ کی یادگار ہے. سعی ہمیشہ طواف کے بعد ہوگی, اس سے پہلے نہیں. طواف کے تسلسل میں سعی کرنا سنت ہے.
چاہے تو آدمی طواف کے بعد دوسرے کاموں سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر سستا کر بھی سعی کر سکتا ہے۔ سعی ختم ہو جائے تو حرم میں آ کر 2 رکعت نماز مطاف کے کنارے پڑھیے۔ یاد رکھیے کہ جو سعی بھی عرفات میں خیام سے پہلے کی جائے گی اس میں احرام ہونا ضروری ہے۔ عمرے کی سعی کے لیے بھی احرام ضروری ہے۔ سعی پیدل کرنا واجب ہے۔ بوڑھے، بیمار یا کوئی عذر رکھنے والے کو سواری پر بیٹھنے کی اجازت ہے۔ آرام طلبی کے لیے کوئی شخص سواری استعمال کرے تو اسے دم دینا ہوگا۔ اگر سواری پر سعی کی جائے تو سبز پتھروں کے درمیان سواری کو تیز کر دیا جائے۔ حج کے زمانے میں سعی کا وقت 12ویں ذی الحجہ کی مغرب تک ہے۔ سعی کرتے وقت باطہارت، باوضو اور کپڑوں یا احرام کا پاک ہونا مستحب ہے۔ ویسے اس کے بغیر بھی سعی ہو جاتی ہے۔ حج کے دن 8ویں ذی الحجہ کی صبح سے شروع ہوتے ہیں، اس لیے جو احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو گئے وہ اب مکے میں رہنے والوں کے حکم میں آ گئے۔ شرط یہ ہے کہ آپ حدود حرم سے باہر نہ جائیں۔ اس زمانے میں پابندی سے مسجد حرام میں باجماعت نمازیں ادا کیجیے اور عام کپڑوں میں طواف کیجیے۔ بیت اللہ کی تمام نفل عبادتوں میں طواف سب سے افضل ہے۔ اس زمانے میں سعی نہیں ہوگی۔ بیت اللہ میں ایک نماز پڑھنے کا اجر 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ 7ویں ذی الحجہ کو یوم الزینت کہتے ہیں۔ یہ نہانے دھونے اور اپنی زینت کرنے کا دن ہے۔ اگر آپ نے حج کا احرام پہلے نہیں باندھا تو 7ویں ذی الحجہ کا دن گزر جانے کے بعد 8ویں ذی الحجہ کی رات یا صبح میں کسی وقت احرام باندھ لیں۔ مکہ مکرمہ میں قیام ہے تو حرم کعبہ میں جا کر احرام کی نیت کریں، اس میں بہت ثواب ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے جو کچھ کرنا چاہیے اس کی تفصیل آپ سن چکے ہیں۔ اب آپ 2 رکعت مقام ابراہیم پر پڑھ کر حج کی نیت کیجیے اور تلبیہ پڑھیے۔ مکے کے باہر سے آنے والے وہی اللہ کے بندے مکے میں احرام باندھتے ہیں جو میقات سے احرام باندھتے وقت حج تمتع کے لیے عمرے کی نیت کر کے چلتے ہیں۔ حج کا احرام باندھنے سے پہلے دل میں نیت اور احرام باندھنے کے بعد زبان سے نیت کرنی چاہیے کہ مولا میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان کر دے، میری جانب سے اسے قبول فرما۔ میں نے حج کی نیت کی اور اس کا احرام باندھا، اے اللہ صرف تیرے لیے، صرف تیرے لیے۔ اس نیت کے ساتھ ہی 3 بار لبیک کہنا ضروری ہے۔ اس کے بعد یہی لبیک یا تلبیہ آپ کا محبوب مشغلہ ہوگا جب تک 10ویں تاریخ کو جمرہ عقبہ پر پہلی کنکری آپ نہ ماریں گے۔ 8ویں ذی الحجہ یوم ترویہ کہلاتا ہے، یعنی روحانی پیاس بجھانے کا دن۔ آج سورج نکلنے کے بعد لبیک کی صدائیں بلند کرتے حاجیوں کے قافلے مینا کی جانب رواں دواں نظر آئیں گے۔ پیدل یا سواری پر جسے جیسا موقع ملتا ہے اللہ کے نام پر نکل کھڑا ہوتا ہے۔ آپ مینا پہنچیں تو مسجد خیف کے پاس ٹھہرنے کی کوشش کریں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ یہیں لگا تھا۔ یہ بڑی تاریخی مسجد ہے، یہاں 70 انبیاء نے نمازیں پڑھی ہیں۔ اگر مسجد میں کسی نماز کے وقت نہ پہنچ سکیں تو جہاں قیام ہو وہیں نماز باجماعت کا انتظام کریں۔ مینا میں تلبیہ کا ورد رکھیں اور تکبیریں پڑھیں۔ 8ویں ذی الحجہ سے آپ فرض نمازوں میں قصر کریں گے، یعنی صرف 2 رکعتیں پڑھتے رہیں گے۔ اگر آپ مقیم امام کے پیچھے نماز میں شریک ہو جائیں تو قصر نہ کریں، پوری نماز پڑھ لیں۔ 9ویں ذی الحجہ کا سورج طلوع ہوا تو عرفے کا دن شروع ہوا۔ سورج کے طلوع ہوتے ہی آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ مینا نہیں چھوڑ سکتے۔ دوپہر کے آتے آتے نصف النہار یعنی آدھے دن سے پہلے میدان عرفات میں داخل ہو جانا لازمی ہے۔ عرفات کی حدود متعین ہے۔ خوب یاد رکھیے کہ سورج کے سر پر آنے سے پہلے اگر آپ وادی عرفات میں داخل نہیں ہو گئے تو آپ کا حج نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس وقت بھی وادی عرفات میں داخل ہوئے جب سورج ٹھیک سر پر ہو تب بھی آپ حج سے محروم رہے۔ سورج کے چھپ جانے سے پہلے آپ یہ جگہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ غلطی ہوئی اور آپ حج سے محروم ہو گئے۔ وقوف عرفات یا وادی عرفات میں ٹھہرنا حج کا لازمی رکن ہے، بلکہ حج یہی ہے۔ عرفات میں قیام جبل رحمت کے قریب افضل ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں
حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ یہاں پہنچ کر زوال آفتاب سے پہلے غسل کرنا افضل ہے، یہ نہ ہو سکے تو وضو ہی کر لیں۔ اذان کے ساتھ ظہر کے لیے آپ مسجد نمرہ پہنچ جائیں۔ یہاں بعد نماز آپ کو حج کا دوسرا خطبہ سننے کو ملے گا، یہ بھی سنت کے مطابق ہے، یہ خطبہ سننا واجب ہے۔ یہاں بالاتفاق ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھی جائے گی۔ ان دونوں نمازوں کے درمیان اذان ہوگی لیکن اقامت ہوگی، سنت اور نفلیں نہیں پڑھی جائیں گی۔ اگر آپ نے ظہر کی نماز مسجد نمرہ میں نہیں پڑھی بلکہ اپنے خیمے میں پڑھی تو پھر آپ عصر کی نماز اس کے وقت پر پڑھیے۔ اکٹھی نمازیں صرف امام المسلمین کے پیچھے ہی پڑھی جا سکتی ہیں۔ یہاں تیسرے اور چوتھے کلمے کا ورد رکھیے۔ زاد المعاد میں ہے یوم عرفہ کی دعائیں تمام دعاؤں سے افضل ہیں۔ یہاں کی دعاؤں میں ہاتھ اٹھانا سنت ہے، تھک جائیں تو تھوڑی دیر ہاتھ چھوڑ کر بھی دعائیں کر سکتے ہیں، بہتر ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے پھر ہاتھ اٹھا لیں۔ مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھی جائے گی، آپ سورج کے ڈوبنے کا انتظار کرتے رہیں گے۔ سورج کے ڈوبتے ہی تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ مزدلفہ پہنچیں گے۔ مغرب کی نماز نہ آپ عرفات میں پڑھیں گے نہ راستے میں۔ مزدلفہ عرفات اور منی کے بیچ میں ہے۔ مزدلفہ پہنچتے ہی آپ عشاء کے وقت کا انتظار کریں گے اور اس وقت مغرب اور عشاء کی نمازیں ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ ایک اذان دی، تکبیر کہی اور مغرب کی نماز پڑھ لی، پھر فوراً بعد عشاء کی تکبیر کہہ لی اور نماز پڑھ لی۔ پہلے صرف فرض نمازیں پڑھی جائیں گی، مغرب کی سنتیں اور عشاء کی سنتیں اور وتر سب عشاء کی نماز کے بعد پڑھیے۔ اگر غلطی سے راستے میں مغرب کی نماز پڑھ لی تھی تو اس کو لوٹا لینا بہتر ہوگا۔ مغرب کی نماز عشاء کی نماز کے وقت عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھی جائے۔ مزدلفہ کی رات بڑی پیاری رات ہوتی ہے، اسے اصطلاح میں لیلۃ القدر کہتے ہیں، لیکن یہ رمضان کی لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ اسے جاگ کر گزارنا چاہیے۔ یہ رات اپنے دامن میں سینکڑوں نعمتیں اور برکتیں سمیٹے آتی ہے۔ یہاں رات گزارنا واجب ہے، جو ایسا نہ کرے اسے ایک دم یعنی قربانی دینی پڑتی ہے۔ صبح کی نماز مزدلفہ ہی میں ہوگی، اگر وقت سے ذرا پہلے بھی فجر پڑھ لی جائے تو جائز ہے۔ اس نماز کے ساتھ کم از کم 3 مرتبہ یہ تکبیر پڑھی جائے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس نماز کے ساتھ تکبیروں کا پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے ساتھ اس تکبیر کا کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سورج کے نکلنے سے ذرا پہلے مزدلفہ سے کوچ کریں۔ اگر جان بوجھ کر بلا کسی عذر کے طلوع فجر سے پہلے کوئی مزدلفہ سے روانہ ہو جائے تو دم لازم آتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سے سورج کے نکلنے سے کچھ پہلے تک مزدلفہ میں ٹھہرنا واجب ہے۔ مزدلفہ سے منی جاتے ہوئے راستے میں وادی محصر ملتی ہے، یہ بہت تھوڑی دیر کا راستہ ہے۔ یہ وادی مزدلفہ میں شامل نہیں، منی کی طرف۔ یہاں ٹھہرنے سے یا رک کر چلنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہی وہ وادی نار ہے جس میں ابرہہ اشرم کے لشکر پر عذاب الہی نازل ہوا تھا جب وہ ہاتھیوں کا پرا لے کر کعبۃ اللہ کو ڈھانے یہاں تک پہنچا تھا۔ اس وادی کی نشاندہی کے لیے تختیاں لگا دی گئی ہیں تاکہ آنے جانے والے سر جھکائے ہوئے جلد سے جلد یہاں سے نکل پڑیں۔ جب دن نکل آئے تو مزدلفہ ہی میں کنکریاں جمع کر لی جائیں۔ کل 70 کنکریاں چاہیے، لیکن کوئی 100-150 کنکریاں ایک کپڑے میں باندھ لی جائیں تاکہ ان میں سے 70 مناسب کنکریاں لوبیے کے دانے کے برابر چھانٹ لی جائیں۔ کنکریاں دھو لیں تو بہتر ہے۔ اگر یقین ہو کہ پاک ہیں تو ویسے ہی رکھ لیں۔ یاد رکھیے کہ جمروں کے پاس پڑی ہوئی کنکریاں مردود ہوتی ہیں، انہی کو اٹھا کر دوبارہ نہ ماریے۔ 10ویں ذی الحجہ کو یوم النحر کہتے ہیں، یعنی قربانی کا دن۔ یہ عید کا دن ہے، لیکن عید کی نماز حاجیوں کو معاف ہے۔ منی پہنچے تو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ جمرہ عقبہ کو جا کر 7 کنکریاں ماریں۔ ہر کنکری پر کہا جائے بسم اللہ اللہ اکبر، اور شیطان مردود سے پناہ مانگی جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی درخواست کی جائے۔ یہ کام سورج سر پر آنے سے پہلے ختم کر دینا چاہیے۔ یہاں ہر کنکری پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ کنکریاں مارنے کے بعد سب سے پہلے
قربانی کا بندوبست کیا جائے گا، ایک یا زیادہ جتنے جانور قربان کیے جا سکیں، یہ بارگاہ خداوندی میں نذرانہ ہے۔ تاجدار حرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ کی قربانی کی تھی۔ اس میں سے اپنی عمر کی مناسبت سے 63 اونٹ خود ذبح کیے تھے۔ قربانی کے جانور کا خود ذبح کرنا افضل ہے، یا کم از کم ذبح ہوتے وقت سامنے کھڑے رہنا چاہیے۔ جس نے حج افراد کا احرام باندھا ان کے لیے قربانی واجب نہیں، مستحب ہے۔ اب بس ایک اور کام مینا کا باقی رہ گیا ہے کہ آپ سر منا لیں یا بال کتروا لیں۔ چوتھائی سر کے بال بھی کٹ گئے تو کافی، سر منڈوانا افضل ہے۔ 12ویں تک آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اس وقت تک آپ احرام نہیں کھول سکتے۔ اگر آپ اس مرحلے سے گزر جائیں تو اب آپ احرام کھول دیں، سلے ہوئے کپڑے پہن لیں، خوشبو لگا لیں۔ اب صرف ایک پابندی رہ جاتی ہے، یعنی شوہر و بیوی کی یکجائی کی پابندی۔ طواف افاضہ یا طواف زیارت اگر اسی دن کر لیا جائے تو بہتر ہے، یہ طواف فرض ہے اور اس کے بغیر حج باطل ہو جاتا ہے اور دوبارہ حج کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ظہر کی نماز خانہ کعبہ میں پڑھ کر طواف زیارت کیجیے۔ اگر اسی دن ممکن نہ ہو تو 11ویں یا 12ویں ذی الحجہ کو بھی آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ 12 تاریخ کو سورج کے غروب ہو جانے تک اس کی اجازت ہے۔ اگر 12ویں تاریخ گزر گئی تو بھی طواف کرنا فرض ہے۔ دم یعنی قربانی کیجیے تاکہ دیری معاف ہو جائے، لیکن طواف زیارت چھوٹ نہیں سکتا۔ اگر مکہ معظمہ پہنچتے ہی آپ نے طواف کے بعد سعی کر لی ہے تو طواف زیارت کے بعد سعی کی ضرورت نہیں، ورنہ آپ کو طواف کے بعد سعی کرنا چاہیے۔ لیکن چونکہ آپ احرام کھول چکے ہوں گے اس لیے طواف میں صرف رمل ہوگا۔ 11ویں ذی الحجہ کا دن تشریق کا پہلا دن ہے۔ اگر آپ نے طواف زیارت کر لیا ہے تو صبح کی نماز مسجد خیف میں پڑھیں، ورنہ ظہر سے پہلے طواف سے فارغ ہو کر مینا پہنچ جائیں اور نماز ظہر مسجد خیف میں ادا کریں۔ اگر وہاں تک پہنچنا مشکل ہو تو اپنی جگہ پر جماعت سے نماز ادا کر لیں۔ اس کے بعد تینوں جمروں کی رمی کے لیے جائیں۔ رمی کا مطلب ہے کنکریاں مارنا۔ کل یعنی عید کے دن رمی کا وقت زوال سے پہلے تھا، آج رمی کا وقت زوال آفتاب کے بعد سے غروب آفتاب تک ہے۔ 11ویں کو کنکریاں مارنے کی ترتیب یہ ہوگی کہ آپ پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے، پھر منجلے شیطان کو، پھر بڑے شیطان کو۔ چھوٹے اور منجلے شیطان کو کنکریاں مار کر ہجوم سے ہٹ کر 5-5 10-10 منٹ کے لیے آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے۔ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا مانگنا سنت نہیں ہے۔ کنکریاں مارنے کے آداب وہی ہوں گے جن کا خیال آپ نے 10 تاریخ کو رکھا تھا۔ 12ویں تاریخ کی صبح ہو جانے کے بعد ان لوگوں پر دم واجب ہوگا جو 11 کو کنکریاں نہ مار سکے۔ 12ویں کو اس دن کی رمی بھی ہوگی، اور اگر 11ویں کی رمی چھوٹ گئی ہو تو وہ بھی ہوگی۔ اگر کسی وجہ سے آپ نے قربانی یا طواف زیارت 11 کو نہیں کیا تو ابھی وقت ہے، آج آپ ان کاموں کی تکمیل کر ڈالیں۔ آج پھر تینوں جمروں یا تینوں شیطانوں پر کنکریاں مارنا ہے۔ ترتیب و آداب وہی ہوں گے جو کل تھے۔ آج شام آپ چاہیں تو مکہ مکرمہ واپس ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ غروب آفتاب سے پہلے وادی مینا سے نکل جائیں۔ دیر ہو گئی اور سورج غروب ہو گیا تو مینا ہی میں رک جائیے۔ 13ویں کو تینوں شیطانوں کی رمی کر کے مکہ شریف لوٹ جائیے۔ 13ویں کی رمی ثواب کا باعث ہے، واجب نہیں، لیکن اگر 13ویں کی صبح مینا میں ہو جائے تو یہ رمی واجب ہو جائے گی۔ اگر رمی نہ کی اور لوٹ گئے تو دم دینا ہوگا۔ واپسی کے موقع پر مکے کے قبرستان جنت المالا کے قریب وادی محسب میں تھوڑی دیر ٹھہر کر آپ مکہ لوٹ جائیں، یہ سنت ہے۔ اب یہ جگہ شہر ہی کا حصہ ہے۔ یہاں جس جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی وہاں اب ایک مسجد بنا دی گئی ہے۔ مکے سے رخصت ہونے سے پہلے آپ کو الوداعی طواف کرنا ہے، یہ حج کا آخری واجب ہے۔ مناسک حج تو پہلے ہی ختم ہو چکے تھے، الحمدللہ سنت کے مطابق آج ہر ایک مرحلہ پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حج مبارک کرے۔ اس کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کیجئے کہ اس نے بڑی سعادت و منزلت و برکت و فضیلت سے آپ کو سرفراز فرمایا۔ اب صرف مدینہ منورہ کی حاضری کا مسئلہ رہ گیا ہے۔ کوئی کیا بتائے کہ یہ درد و سوز آرزو مندی کی کیسی منزل ہے۔
یہاں روضہ اقدس کی زیارت و مسجد نبوی کی نمازوں کی تمنا میں جائیے، راستے میں درود و سلام کا ورد رکھیے، شہر سے قریب پہنچ کر دعا مانگیے کہ یا الہی یہ تیرے نبی کا حرم ہے، اسے میرے لیے دوزخ سے بچنے، عذاب سے محفوظ رہنے اور حساب و کتاب کی سختی سے بچنے کا ذریعہ بنا۔ مستحب یہ ہے کہ مدینے میں داخل ہونے سے پہلے غسل کر لیجئے، ورنہ وضو تو ضرور ہی کر لیجئے۔ بہتر سے بہتر خوشبو لگائیے۔ اچھا ہے کہ سواری سے اتر کر شہر میں پیدل داخل ہوں، یہ دیار نبوی ہے۔ اب آپ ہر راہ کو دیکھیں گے محبت کی نظر سے، شاید کہ وہ گزرے ہوں اسی راہ گزر سے۔ دعا مانگتے چلیے کہ مولا مجھے یہاں صدق و صفا سے لے آ اور صدق و صفا کے ساتھ یہاں سے لے جا۔ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے اور روضہ اقدس کی زیارت کی نعمت بے بہا سے چشم و دل روشن سے روشن تر کر دے۔ رزق دے، علم دے، ایمان دے، عشق و آگہی اور عرفان عطا فرما، خاتمہ بالخیر کر، اور میرے لیے بہترین دن اپنی ملاقات کے دن کو بنا۔ گنبد قدر آپ نگاہوں کے سامنے ہے، اب روضہ مبارک پر حاضر ہو کر سلام کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ یہ بڑا خوش آئند موقع ہے۔ کچھ اللہ کی راہ میں دیتے چلیے، شکرانے کے طور پر، نذرانے کی صورت میں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، یہ آپ کا بڑا محبوب اسوہ حسنہ ہے۔ دعائیں مانگتے ہوئے باب جبرائیل سے مسجد نبوی میں داخل ہو جائیے۔ کوشش کر کے منبر نبوی اور روضہ اقدس کے درمیانی حصے میں، جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیے اور دوسری میں قل ھو اللہ احد۔ اس بات کا خیال رکھیے کہ وقت ایسا نہ ہو جب نماز پڑھنے سے روکا گیا۔ جس وقت آپ داخل ہوں اس وقت اگر جماعت ہو رہی ہو تو رہے نصیب اس میں شریک ہو جائیے، تحیت المسجد بھی ادا ہو جائے گا۔ فرض نماز یا تحیت المسجد سے فارغ ہو کر روضہ مبارک پر سلام کے لیے حاضری دیجیے۔ ادب سے، احترام سے، عقیدت سے، ذوق و شوق فراواں سے ایک ایک قدم آگے بڑھائیے۔ یہ جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوابگاہ ہے۔ آپ صاحب قاب قوسین ہیں، مقام محمود کے مالک ہیں، وجہ وجود حیات ہیں، باعث تکوین کائنات ہیں۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر سرانے کے ستون سے 2-4 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو جائیے۔ روضہ اقدس کی طرف آپ کا منہ ہوگا اور پیٹھ قبلے کی طرف ہوگی۔ اب ہر تمنا دل سے رخصت کر دیجیے اور بسط تعلق بہزارہ نیاز سلام عرض کیجیے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام رحمت للعالمین، السلام صاحب حبل المتین۔ دل کی دھڑکن تو، نظر کا نور تو، ہے رگے جاں سے قریب و دور تو، دستگیر بے کساں بے چارگاں، السلام رہنمائے ہر زماں۔ جس نے سلام پہنچانے کو کہا ہے ان کے سلام پہنچا دیجیے۔ سلام کے کئی انداز، کئی اسلوب اور کئی الفاظ ہیں، جو بھی زبان سے ادا کیجیے، عز و محبت، ادب و احترام و انکسار سے ادا کیجیے۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کی دعا کیجیے، آپ سے شفاعت کی التجا کیجیے اور تمام تر سوز و گداز کے ساتھ یہ التجا کیجیے۔ یاد رکھیے کہ انہی کے نطق کو حاصل ہے رتبہ الہام، انہی کی ذات پہ دار و مدار ایماں ہے۔ اب ذرا دہنی طرف ہٹیں، آگے رفیق دم ہجرت یار غار سیدنا صدیق اکبر کا مزار مبارک ہوگا، یہاں بھی سلام عرض کیجیے۔ پھر اور ایک قدم داہنی طرف ہٹ کر سلام بھیجیے، یہاں صاحب رزم و بزم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق آسودہ خاک ہیں۔ یہاں سے بائیں اتنا ہٹیے کہ دونوں خلفائے راشدین کے مزاروں کے درمیان آپ آ جائیں، یہاں دونوں پر ایک ساتھ سلام بھیجیے۔ کسی نے سلام پہنچانے کو کہا ہے تو اس کا سلام بھی پہنچا دیجیے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر سید العرب والعجم محبوب رب المشرقین والمغربین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں، دعائیں کریں اور دل کی گہرائیوں سے درود و سلام بھیجیں۔ ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود۔ درود و سلام سے فارغ ہو کر اگر ممکن ہو تو ابو لبابہ کے ستون کے پاس 2 رکعت نماز پڑھیے، یہ توبہ کا مقام ہے۔ اس کے بعد
منبر کے پاس آ کر دعا مانگیے، پھر ستون حنانہ پر دعا مانگیے، اس کے بعد مسجد نبوی کے باقی 5 ستونوں کے پاس کھڑے رہ کر دعا مانگیے۔ جب بھی موقع ملے ان کے پاس سنتیں اور نفلیں پڑھیے۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت انس بن مالک کا کہنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری مسجد میں 40 نمازیں ادا کرے تو اس کے لیے دوزخ اور نفاق سے نجات لکھ دی جائے گی۔ یاد رکھیے کہ یہاں کوئی باجماعت نماز چھوٹنے نہ پائے، یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہوگی۔ ہر نماز کے بعد حاضری اور سلام کا موقع ہے، یہ ایک نعمت بے پایا ہے جو آپ کو اب میسر ہے۔ باب جبرائیل کے ساتھ خاتون جنت کا حجرہ ہے، یہاں بھی حاضری دیجیے اور سلام کی سعادت حاصل کیجیے۔ جنت البقیع میں امہات المومنین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت عثمان، حضرت عباس اور بڑے بڑے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اور بزرگ مدفون ہیں۔ یہاں کی زیارت خاص طور پر جمعے کے دن بڑی مستحب ہے۔ دامن احد میں شہدائے احد کے مزارات ہیں، ہر جگہ محترم اور مکرم ہے، سب کی زیارتوں سے دید و دل کو فیروزاں کیجیے۔ اور جب واپسی کا ارادہ ہو تو محراب نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھ کر اور سلام رخصت عرض کر کے واپسی کے لیے رخت سفر باندھیے۔ کوئی کیا کہے کہ آپ نے اس سفر میں کیا کچھ پایا اور کیسے خوش نصیب رہے۔ گھر پہنچ کر 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کیجیے۔ مبارکباد کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سرخ رو کر کے آپ کو با نصیب اور با مراد لوٹایا۔ گزرے ہیں وہ لمحے کہ سدا یاد رہیں گے، دیکھا ہے وہ عالم کے فراموش نہ ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔